فجر کی اقامت قائم ہو گئی، فجر کی اقامت کھڑی ہو گئی، تو اب اسے اگر غالب گمان ہے، جو نمازی نماز پڑھنے آئے اسے غالب گمان ہے کہ اگر یہ اپنی سنتیں پڑھے گا تو یہ جماعت میں بھی شامل ہو جائے گا، اسے جماعت مل جائے گی فجر کی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنت فجر ادا کرے اور پھر نماز فجر کی جماعت میں شامل ہو، اگرچہ قاعدے میں شامل ہو، اگرچہ اسے یہ گمان ہو کہ میں سنت فجر پڑھوں گا تو مجھے قاعدہ ملے گا، آخری قاعدہ، تب بھی اس کے لیے فرمایا کہ یہ سنت فجر ادا کرے، الگ سے دور ہو کر، جماعت سے دور ہو کر یہ سنت فجر ادا کرے، اور پھر اس کے بعد یہ نماز فجر کی جماعت میں شامل ہو جائے۔ صرف یہ سنت فجر کا حکم ہے، ظہر اثر مغرب عشاء کا یہ حکم نہیں، یہ ظہر اثر مغرب عشاء کے لیے اگر جماعت کی اقامت قائم ہو گئی ہے، کھڑی ہو گئی ہے، تو اب اس کے لیے سنتیں پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اسے یہ غالب گمان ہے کہ اگر میں سنت فجر پڑھوں گا تو میری جماعت نکل جائے گی، تو اب اس کے لیے ضروری ہے، یہ لازم ہے کہ یہ فوراً پہلے نماز فجر کی جماعت میں شامل ہو جائے، اور سنت فجر کو یہ بعد میں ادا کرے گا۔ کب ادا کرے گا؟ اب یہ جب مکروہ وقت ختم ہو جائے گا، فجر کے بعد کا جو مکروہ وقت ہوتا ہے یہ جب ختم ہو جائے گا تو یہ سنت فجر ادا کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ سنت فجر ادا کرنے کا وقت بھی کب تک ہے؟ زوال کے وقت سے پہلے پہلے تک، اس دن کے، اگر کسی شخص کی سنت فجر رہ گئی ہے تو وہ اسی دن کے زوال کے وقت سے پہلے پہلے اس دن کی فجر کی سنتیں پڑھ سکتا ہے،